آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما ورب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم سامعین، اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے مکمل طریقے بتائے. کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر، حدیث رسول کے اندر ہمیں نہ سمجھایا. ہماری کم علمی ہو سکتی ہے یا ہمارے مطالعے کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے طریقے ہمیں زندگی گزارنے کے بتا دیے. قرآن مجید کی آیت سورہ صاد کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: نبی قل ما اسألکم علیہ اجر علیہ من اجر. ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے. تکلف کس کو کہا جاتا ہے؟ تکلف کہتے ہیں کہ حقیقی انداز کو بدل کے کوئی دوسرا انداز اپنانا، اپنی حقیقت کو چھپانا، اس کو تکلف کہتے ہیں. تفسیر احسن البیان کے اندر ہمارے بہت بڑے عالم تھے حضرت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے. وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں. پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمان سے وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، وہی طور طریقے، وہی میں تمہیں سناتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لگاتا. دوسرا اس کا مطلب وہ لکھتے ہیں تفسیر احسن البیان کے اندر، اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ انسان عمومی زندگی کے اندر اپنی اصلیت کو چھپا کے صرف اپنی ظاہری بناوٹ، ظاہری رنگ و حلیہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش ہو، اس کو بھی تکلف کہتے ہیں. یا دوسری مثال ایسے لے لیں کہ تکلف یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ لوگوں سے قرض پکڑتا ہے، ادھار پکڑتا ہے کہ میں اس کو کھلاؤں گا تو شاید میری عزت بڑھے، اپنی حقیقت کو چھپائے. یا دوسری وجہ، دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے قرض لے کے وہ اچھا لباس، اچھے کپڑے پہنتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میری عزت ہو. اس چیز سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے بھی منع کی. کیوں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اچھے لباس کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھا کھانا کھلانے کے ساتھ انسان کو عزت نہیں ملتی. عزت اللہ رب العزت کے پاس. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل. ظاہری بناوٹ کے ساتھ، ظاہری انداز اختیار کرنے کے ساتھ، تکلف کرنے کے ساتھ عزت نہیں ہے. سلسلہ حدیث صحیح کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہینا عن التکلف.
اللہ کے نبی نے ہمیں تکلف سے منع کیا کہ تکلف نہ اختیار کرو، جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال میرے سامنے موجود ہے۔ اکاڑا سے ایک شادی ہوئی، خانے وال جس آدمی کے گھر وہ لڑکی گئی اس نے اپنا کرائے کے اوپر مکان لے کے باہر اپنی تختی لگوائی ہوئی تھی مکان۔ اب کچھ دیر بعد 6 یا 7 ماہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ مکان کرائے کا ہے۔ وہ آدمی گھر نہیں تھا، مالک مکان آ گیا، اس نے آ کے کرایہ مانگا۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ مکان ہمارا نہیں کرائے کا ہے۔ لڑائی بڑھتے بڑھتے طلاق ہو۔ نقصان یہ ہوتا ہے اپنی حقیقت کو چھپانے، ظاہری بناوٹ بتانے، ظاہری طور پہ لوگوں کو بتانے کا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اغبط الناس عند المؤمن خفیف الالحاد، فرمایا تم میں سے قابل رشک مومن وہ ہے جس کے پاس مال تھوڑا ہے، ذو حظ من الصلاۃ، لیکن اس کا نمازوں میں حصہ زیادہ ہے۔ احسن اللہ احسن عبادت اللہ واطاعہ فی السر، فرمایا وہ لوگوں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے چپکے چپکے سے۔ اور فرمایا غامزا فی الناس لا یشار علیہ بالاعصاب، لوگوں میں اس طرح رہتا ہے کہ لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں، کوئی بندہ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ بندہ ایسا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، اللہ رب العزت اس کو جو رزق دیتے ہیں نا اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اب یقین کر لیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان وہی بندہ ہوگا جس کی نظر میں دنیا کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی، جو اس دنیا کو جتنی اہمیت دیتا ہوگا وہ سب سے زیادہ پریشان، کہ اس کے نزدیک ایک مقصد ہے مال کمانا بس، اور وہ حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے سارے کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ پریشان بھی وہی ہوتا ہے کہ آیا کیوں نہیں میرے پاس یہ سب۔ اللہ کے نبی نے مہمانوں کے لیے بھی تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیح کی صحیح روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يتکلفن احد یضیعه ما لا یقدر، اپنے مہمان کے لیے تکلف نہ کرو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہمان آ گئے ان کے پاس، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے ایک روٹی اور ساتھ میں نمک رکھ دی۔ جب یہ رکھا تو ایک میزبان کہنے لگا کہ آپ پودینہ بھی ساتھ لے آتے، چلو چٹنی بن جاتی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک برتن تھا جو ان کے پاس وہ گروی رکھ کے پودینہ لے کر آئے، جاتے ہوئے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کھانا بہت اچھا تھا، کہتے ہیں تو اس کے اوپر صبر کرتا جو میں نے تجھے دیا تھا تو میرا برتن آج گروی نہ رکھا جاتا۔ یہ تو غریب کے گھر جاتا کوئی نہیں، جو چلا جائے نا تو جا کے ان کی سیدھا سے پھیر دینے لگا۔ کبھی ہم نے صبر نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے گجران والا ایک تربیتی نشست وہاں پہ گئے، ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کی عمر کافی بوڑھے تھے، پکڑ کے لائے ان کو، انہوں نے اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی بہت ساری باتیں سنی۔ ایک واقعہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی سنایا، اسماعیل سلفی صاحب اور ان کے ساتھ 2 آدمی کسی غریب آدمی کی، اور اس نے دعوت کی 3 آدمی کی آگے، وہ غریب آدمی کولیوں کے اندر سالن لے کر آیا، کولیوں کے اندر سالن، اب وہ لے کے آیا تو ایک آدمی نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اس کو کہتا ہے کہ سالن اور لے کے آؤ۔ اس نے بیچارے نے غریب نے شرم و شرم کولی اٹھائی، وہ اندر گیا، اسماعیل سلفی صاحب نے اس کو کہا کہ اگر اتنا وافر ہوتا نا تو وہ ڈونگے میں لے کے آتا، کولی میں لانے کا مقصد کیا تھا اس کا؟ تمہیں حالات و واقعات سے بھی سمجھ نہیں آتی؟ یہ ہمارے اسلام تھے، ہمیں غریب کے تیور دیکھ کے بھی پتہ نہیں لگتا یار کہ کھانا کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا ان کے گھر۔ ہم اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر اگلے بندے کو ذلیل کرتے ہیں۔ کئی دعوت کی تھی تو اللہ کو پتہ جائے گا جو دوبارہ دعوت نام ہی لائے گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر مہمان جائیں اور میزبان کو تکلیف کے اندر ڈال دیں۔
اللہ کے نبی نے منع کیا. پھر اس سے غلط تکلف، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر بھی تکلف کو پسند نہیں. عبادت کے اندر بھی تکلف. اللہ کے نبی کی سے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، بھوک لگی ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی، پہلے کھانا کھاؤ گے. دوسری چیز فرمایا ولا وهو يدافع الاخبثان، اگر پیشاب یا پخانہ آیا ہوا پھر بھی نماز نہیں پڑھی، پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو پھر نماز پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حدیث سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن میں نماز کو ہلکا اس وجہ سے پڑھتا ہوں، چھوٹی نماز اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں. عبادت کے اندر تکلف نہیں ہے تو کسی اور چیز میں تکلف کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے فرمایا تنہائی میں اگر کوئی بندہ 2 رکعتیں پڑھے، تنہائی، اور تنہائی میں جو تو بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر بندہ انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، کو 2-3 آدمی آ گئے تو وہ نماز لمبی کر دیتا ہے. دل میں کوئی ایسا خیال ہی آ جاتا ہے یار کہ مجھے دیکھیں گے نماز، تکلف آ گیا. اکیلا پڑھتا تو کیسی پڑھنی تھی، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو کیسی پڑھتا ہے. اور میں اگر تنہائی کے اندر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، سلام پھیرتا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. عبادت کے بعد علم میں بھی تکلف نہیں ہے. جس چیز کا نہیں پتا نہیں پتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرا علم ہے، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں ٹھوکنا. پتا ہے تو بتا دو، نہیں پتا تو نہ بتاؤ. واضح حدیث موجود ہے جو میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے تکلف سے منع کیا ہے. اپنے آپ کو یہ نہ ثابت کروایا کرو میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فہم ہوں. اور اسی چیز نے بیڑا غرق کیا ہوا. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے فتوے کی چابی اس کی جیب میں، کوئی بندہ پوچھے نہ صحیح، یہ کفر اور حرام کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. علم میں بھی تکلف نہیں کرنا. اور آج کل ویسے بھی نا یہ بدعتی مریدوں کے بڑے تکلفات ہیں. 20 سال کے جو مرید ہوتے ہیں ان کے بڑے تکلفات ہیں. عبادت کے اندر 40 دن کسی کے ساتھ بات نہیں کرنے، قبر کھود کے اس کے اوپر کچھ ڈال کے کوئی چیز نیچے بیٹھ کے اس کے اندر عبادت کرنے، یہ کہاں پہ عبادات کے طریقے ہیں. اللہ کے نبی کی چند ایک حدیث ان النبی رعا شیخ یہادی بین ابنیہ، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو، وہ بوڑھا آدمی اپنے 2 بیٹوں کے سارے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مالی حاضر، یہ کیا بات ہے، اس کو یہ کیوں ایسے چل رہا ہے ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے؟ نظر یمشی، اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چلے گا، بیٹھے گا نہیں، پیدل چلے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ انت عدی بہذا نفسہ، اس نے اپنے نفس کو تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا ہے. فرمایا امرہ یرکب، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو سوار کرو کسی سواری. اس طرح کا تکلف اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. سائیکل پہ جانا ہے فلاں پیر کے دربار پہ، کاٹھی لا کے جانا ہے، اس طرح کا کوئی تکلف نہیں ہے اسلام کے اندر. پیدل جانا ہے پیر کے دربار پہ، وہاں پہ 9 راتیں کاٹنی، 40 راتیں کاٹنی، کوئی تکلف نہیں اسلام کے اندر. اسلام دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اذا ہوا برجل قائم فسألوا، یہ دیکھا ایک آدمی کھڑا باقی سارے بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام نے بتایا یہ ابو اسرائیل اس کا نام ہے، نظر آئیں یقوم ولا یقعود، اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں. پھر ولا یستظل، سایہ دار جگہ پہ بھی نہیں بیٹھنا، اس نے کھڑا بھی نہیں ہونا، سایہ دھوپ پہ کھڑا ہونا. ولا یکلم ویصوم، فرمایا اس نے یہ بھی نظر مانی ہے کہ کسی سے بات بھی نہیں کرے گا اور ہمیشہ روزہ رکھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، آپ نے اس کو حکم دیا فلیتکلم، اس کو کہو کہ بات کرے.
اس طرح کا تکلف اسلام میں جائز نہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی. وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن مسلمان بھائی مسلمان سے نہ بولے تو اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. اور پھر فرمایا ولیستظل، اس کو سائے میں ہو جائے. پھر فرمایا ولیقعد، اس کو بیٹھ بھی جائے. اور فرمایا ولیتم صومہ، اس کو کرو اپنے روزہ پورا کرے. روزہ رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے رخصت دیا روزے کی تو یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ استطاعت، فرمایا وہ اس طرح کا روزہ رکھ سکتا ہے، 1 دن رکھے 1 دن چھوڑ دے، اس سے زیادہ نہیں کہ ہمیشہ روزے کے ساتھ ہی رہے. اللہ کے نبی نے منع کیے اسے. تیسری حدیث رسول اللہ سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے. فرعا زحاما ورجلا قد ظل علیہ، آپ نے ایک رش دیکھا، وہاں پہ دیکھا ایک آدمی کے اوپر نہ سایہ کیا ہوا کسی چیز کا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ صائم روزے کے ساتھ، سفر میں روزے کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. جب رخصت ہے تو اس رخصت کا فائدہ اٹھا. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو رخصت ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. ادھر سے میں چلا جاؤں گا جی لاہور، جتنی یہ پیچھے دنوں میں گرمی پڑتی ہے، گرمیوں میں روزے، کئی بندوں کو فون آتا ہے جو لاہور پہنچ گا ہوں کی کرو روزہ چھاڑنا کہ نہ چھڑنا، تو کیا کہنے سے پنگا لے. جب رخصت جو موجود ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. چوتھی حدیث اللہ کے لباس میں تکلف سے منع کیا. اللہ لباس میں بھی تکلف، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اچھا لباس پہننے کی. استطاعت ہے تو جتنا مرضی اچھا پہنے، اگر استطاعت نہیں ہے قرض لے کے پہننا اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آدم وحشبہ لیفن، اللہ کے نبی کا بستر کیا تھا؟ فرمایا چمڑے کا بستر تھا اللہ کے نبی کا. وحشبہ لیفن، اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. شاہانے اللہ کے نبی کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. عظمت شان رفت بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس وفد ملاقات کے لیے. آپ نے شاہ ایران اور روم کو خط بھی لکھے ہوئے، پتہ ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی بستر کس چیز کا ہے؟ چمڑے کا بستر ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ کھجور کے پتے ہیں. دوسری حدیث کھانے کے متعلق اللہ کے نبی امی عائشہ فرماتی ہیں ان کننا آل محمد لنمکث شہرا ما تستوقد بنار ان هو الا التمر والماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان عائشہ فرماتی ہیں 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی. 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی. فرمایا ہم 2 چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے مہینہ. 1 مہینے تک یہ آتی. اللہ کے نبی نے کوئی خلاف شریعت، خلاف جو ہے نا شرع، خلاف حقیقت انداز نہیں اپنایا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو کیا نہیں بن سکتا. ایک دن اللہ کے نبی اٹھے، آپ کے جسم کے اوپر نشانات ہیں، اس چٹائی کے جس چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی لیٹے. اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول لو اتخذ افإنک متاع قال مالی ومال الدنیا. فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ بتائیں ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیتے ہیں. صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مالی وللدنیا، میرے لیے کیا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب، دنیا میں ایسے ہوں جیسے ایک سوار ہوتا ہے استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. ایک سواری کے اوپر سوار ہے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے چلا جاتا ہے. فرمایا میں دنیا میں ایسے ہی رہتا ہوں. یہ دنیا کی اہمیت اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی جوتوں میں بھی نماز پڑھتے تھے، حدیث موجود ہے واضح. جوتوں کے اندر بھی نماز پڑھ لیتے تھے.
لیکن چونکہ اب یہ سسٹم اور ہے، یہ کلیم وغیرہ یہ چپس ہیں اور یہ مساجد کی خوبصورتیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کل کو جنازہ پڑھا دیں نا، یقین کر جوتا پہن کے پیچھے سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بندے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی مسجد، وہ کھڑے کہہ رہے ہیں لوگ مولوی صاحب نے جنازہ سمیت جنازہ پڑھا ہے، پتہ ان کو خود کو کچھ نہیں ہوتا، اور جاتے ہوئے کوئی ایسی چھوڑ کے جائیں گے کہ باقی سارے پریشان ہوں۔ غذا میں بھی تکلف نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ میں کہتی ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے لیے آٹا چھان رہی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا، پوچھا کیا کرنے لگی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے لیے روٹی بنانے لگی ہوں، آٹا چھان کے۔ فرمایا نہیں، اس چھان کو بھی اس آٹے کے اندر شامل کرو۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ غذا کے اندر بھی تکلف نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض، کسی زندگی کے کسی موڑ پہ بھی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کہیں بھی خلاف حقیقت انداز نہیں اپنا، کہیں تکلف نہیں ساری زندگی۔ جب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی زمین پر ہی بیٹھ جاتے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہیں مہمان چلے جائیں نا، اللہ کرے وہ بیچارہ روٹی کہیں نیچے بٹھا کے دے نہ دے، سانو تھلے بہا کے روٹی دیتی، ساڈی یہ اہمیت۔ ایک تو سانو شریکے والا لفظ لے کے بیٹھ گئے، انہوں پتہ نہیں سی ساڈا شریکہ ساڈے نال، سانو تھلے بٹھا کے روٹی دیتی۔ اللہ کے نبی کان یجلس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض۔ اگلی حدیث فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ بھی جاتے تھے، وہ یاکل علی الارض، زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، کو بات ہو نہ جائے ہماری حقیقت کے خلاف، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تیسری چیز فرمایا ویجیب دعوت المملوک، اللہ کے نبی اپنے غلاموں کی دعوتیں بھی قبول کرتے۔ ہم کرتے ہیں دعوت، چلو ہم نے کرنی ان کی دعوت تو قبول، دور کی بات ہے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھایا، اپنے ملازموں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا کھایا ہو ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی اپنے غلاموں کی دعوتیں قبول کرتے۔ اور یاد رکھیے یہ جو تکلف ہے نا زندگی کے اندر، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، کئی گناہوں، صاف ظاہر بات ہے۔ جو آدمی خلاف حقیقت اپنے آپ کو بنائے گا اس میں تکبر، غرور، فخر آئے گا، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ اگر وہ عبادت میں کرے پھر بھی، علم میں کرے پھر بھی، علم کی بات میں کر رہا تھا، میں نے کہا چلو آخر پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نا کچھ علم میں تکلف ایسا بھی کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، کچھ ایسی کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جہاں پہ ان کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سنجے کی 70 سنتے ہیں، وہ 70 سنتے کب پوری ہوگی، کب بندہ سمجھا کر کے باہر آئے گا؟ وہ 70 سنتے پوری کرتے کرتے اللہ خیر کرے شام ہو جائے گی، 2 نمازیں رہ جائیں گی۔ یہ بھی علم میں تکلف ہے کہ فقہ کے نام پہ، فقہ کے میں رد نہیں کرتا، لیکن فقہ کے نام پہ دین میں نئی نئی چیزیں شامل کی۔ کتنی ایسی کتابیں مارکیٹوں کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اگر وہ کتابیں آپ مہذب معاشرے کے اندر نہیں رکھ سکتے آپ۔ اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔